نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما صدق اللہ العلی العظیم۔ پہلی بات تو مختصر یہ ہے کہ انشاءاللہ فقیر کا معمول ہے کہ وقت کی پابندی کا، جو میں 4-5 منٹ لیٹ ہوا ہوں اس کا قصوروار میں ڈائریکٹلی نہیں ہوں، ممتاز صاحب ہیں، اوپر کچھ دکھانے گئے تھے تو اس کی وجہ سے میں معذرت کرتا ہوں، 12 میں 4 منٹ لیٹ ہوا۔ تو انشاءاللہ ہماری جو ترتیب ہے 1 سے 2 کی، تو یہ 2 بجے انشاءاللہ ہمارا سیشن ختم ہوگا۔ یاد رکھیے آئی تھنک وی شوڈ لرن، زندگی میں ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ صوفی جو ہوتا ہے وہ ابن الوقت ہوتا ہے۔ وقت ایک ایسی تلوار ہے جو یا آپ کو کاٹ دیتی ہے یا آپ اس کو کاٹتے ہیں۔ تو یہ ایز اے نیشن ہماری من حیث القوم یہ عادت جاتی رہ رہی ہے۔ بہرحال مختصر بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، بات سمجھ میں آئے تو زندگی گزارنے کے لیے ایک نقطہ بھی بہت ہوتا ہے۔ اور لاٹ آف یو آپ ماشاء اللہ نوجوان بچے ہیں، آپ لوگ یہ فقیر جو عرض کر رہا ہے انشاءاللہ آج نہیں کل، 10 سال بعد، 20 سال بعد یہ باتیں آپ کو واپس آ کے اس کی حکمت وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے کھلتی جائیں گی۔ کہ میں یا کوئی لیکچر یا کوئی بھاشن کوئی عرض کرنا نہ فقیر کو آتا ہے نہ اس کے لیے آیا ہوں، بس کچھ زندگی کے تجربات آپ سے شیئر کر دیتا ہوں جو آپ کو آگے زندگی میں پریکٹیکل زندگی میں فائدہ دے گا۔ تو آپ سن بھی جو رہے ہیں نا اس بات کو، آپ نے اس کو کوئی امتحان نہیں دینا، مگر میں آپ سے وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو آپ کی زندگی کو بہتر بنا دے گی، آپ کو کامیاب کر دے گی۔ ظاہری بات ہے جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، کون نہیں کامیاب ہونا چاہتا، مگر نہ صرف کامیابی کی بھی 2 ڈسکرپشنز ہیں، ایک کامیابی ظاہر کی ہوتی ہے اور ایک باطن کی ہوتی ہے۔ اب میں کوئی بہت صوفیہ والی بات نہیں کر رہا، ایک پریکٹیکل بات کر رہا ہوں۔ ظاہر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، بہترین فزیوتھراپسٹ بن جائیں، بہترین نرس بن جائیں، بہترین ڈاکٹر جو بھی بن جائیں، وہ ایک پورشن ہے۔ اور ایک باطن کا ہے کہ وہ کامیابی ہمیں سکون دے، وہ کامیابی ہمیں خوشی دے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان ٹوٹالٹی اپنی ساری خوشیاں، کامیابی، اندر کی خوشی اور کامیابی کو صرف باہر کی خوشی اور کامیابی سے جوڑ دیا ہے۔ انشاءاللہ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ، ایک جو چھوٹا سا موضوع ہے ہمارے پاس اس کے بارے میں بات کر لیں گے، مگر میرا خیال ایک بہت جو میں آپ کو بڑی پریکٹیکل مثال دے سکتا ہوں کہ ظاہر اور باطن کی کامیابی کیا ہوتی ہے، اور حقیقی کامیابی اندر کی ہوتی ہے۔ جب انسان اندر سے خوش ہوتا ہے نا، بعض اوقات کوئی بچہ اندر سے جو ہوتا ہے نا وہ 10ویں نمبر پہ بھی آ کے خوش ہوتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اور پہلے نمبر پہ بھی بعض اوقات کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک بہت پریکٹیکل اگزامپل میں آپ کو بالکل پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہمارے ڈاکٹر عابد صاحب جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یا میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے، ان سے شناسائی یعنی آپ لوگوں کی پیدائش سے بہت پہلے کی ہے۔ میں ایز این ایگزامپل آپ کو کوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سے ریلیٹ کر لیں گے نا جلدی اس چیز سے۔ یہ ان کا مجھے پچھلے 40 سال سے ہمارا بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ اب آپ خود ایک منٹ بتائیے کہ ایک بندہ ہے جو لیاقت نیشنل ہاسپٹل جو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ پاکستان کا جو اس طرح کا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جو پروفٹ کے لیے نہیں ہے، سب سے بڑے ہسپتالوں میں سے ایک ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور ٹاپ لیول پہ۔ یہ میں ان کی تعریف نہیں، آپ کو ایک جیسے کیس اسٹڈی کرتے ہیں نا ہمارے مینجمنٹ میں، وہ کیس اسٹڈی بتا رہا ہوں تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب کی میں نے وہ زندگی دیکھی ہے، ان کے تجربے دیکھے ہیں، ان کی ساری وہ ایفرٹس دیکھی ہیں وہاں، اور پھر تعلیمی MBA کے بعد رکے نہیں ہیں، اب یہ MPhil کر رہے ہیں، فلانا کورس کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کی ڈگریاں کتنی لمبی ہیں، میرے تو یاد بھی نہیں ہے۔ مگر یہاں ایک بات اور میں سٹاپ کر کے آپ کے لیے، when we talk about یعنی ہمارا جو عنوان ہے کہ رول اینڈ رسپانسبلٹیز،
یعنی کیا ایک اچھا عنوان ہمارا ہے، اس کو بھی توڑ دیتا ہوں کہ ایک مسلمان طالب علم کا کردار اور اس کی ذمہ داریاں. مگر یہاں پہلے سے ایک اور چیز ڈیفائن کریں کہ کیا صرف آپ طالب علم ہیں یا ہم تینوں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، کیا ہم اپنے آپ کو مستثنا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم طالب علم نہیں ہیں؟ یہ ایک چیز میں نے ڈاکٹر صاحب میں دیکھی کہ ساری ابھی بھی ٹھیک ہے، شاید کسی یونیورسٹی میں یوں نہیں جا رہے، مگر کتابوں کا مطالعہ ہر وقت، ہم میں سے ہر وقت ایک آدمی تھا. آپ ساری زندگی طالب علم رہیں گے، اور اگر آپ ساری زندگی طالب علم نہیں رہے تو آپ کو زنگ لگ جائے گا. کھڑے پانی میں کائی آ جاتی ہے. اور اسپیشلی جن فیلڈز میں آپ ہیں، ہر روز ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ہم جب اب چھوٹے تھے تو فزیو تھراپسٹ جو تھا نا، وہ انگلش میں مالشیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، مگر آج فزیو تھراپی میں ڈاکٹریٹ کرایا جا رہا ہے. یہاں بھی ماشاء اللہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے لیاقت میں تو سٹارٹ کر دیا، ڈاکٹریٹ ہو رہا ہے. علم بڑھ رہا ہے نا. تو جو علم ہر وقت حاصل کرتا رہے گا، چاہے وہ کتنا ہی آگے بڑھ گیا، مگر وہ علم کی حد پہ نہیں پہنچا. تو ایک ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ یاد رکھنا میاں کہ ہم نے زندگی بھر سیکھنا ہے. جس دن ہم یہ سمجھے کہ ہم تو سیکھے سکھائے ہیں، ہم علم کے عروج پہ پہنچ گئے، اس دن ہمارا زوال ہے. کسی بھی چیز میں جب آپ سیکھنے کی طلب ختم ہو جاتی ہے تو اب سمجھیے آپ کا زوال ہے. چاہے وہ دینی علم ہو، دنیاوی علم ہو، ڈاکٹری علم ہو، مینجمنٹ کا علم ہو، کہیں بھی. تو یہ ایک نقطہ یاد رکھیے کہ میں طالب علم یہاں 4 سال 2 سال 3 سال کے لیے نہیں ہوں، میں ساری زندگی کے لیے. جو اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمیں علم کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم کی ضرورت نہیں ہے؟ مستقل ضرورت ہے ہمیں. اور اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں ہے. جو میں نے آپ سے سامنے قرآن کی آیت پڑھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اچھا نو پلیز اس کو تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے تھوڑا اس کو میں بڑا انالیٹکلی بات کروں گا. میں یعنی ایک دینی لیکچر کو سائڈ میں رکھ دیں. اول مسلمان کا دین، اور یہ ایک اور مصیبت آئی ہے آج کل کہ آج مسلمان نے بھی انگریز کی طرح دین کو الگ سمجھا ہوا ہے اور دنیاوی زندگی کو الگ سمجھا ہوا ہے. حالانکہ آپ جب ہاسپٹل میں پریکٹس کرتے ہیں، آپ اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے آپ مسجد کے اندر ہیں. اور بعض اوقات اللہ کے یہاں آپ زیادہ محبوب ہسپتال کے اندر ہوتے ہیں، بعض میں تو کہوں گا اکثر اوقات. کیونکہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہماری عبادات جہاں تک تعلق ہوتا ہے، وہ ہماری زندگی کا بالکل حصہ ہے، بالکل حصہ ہے. میں اس کو، مگر وہ دنیا 10% ہے ہمارا. تو ایک بڑا آج سے سمجھ لیجیے کہ مجھے ایک ایکٹیو، میرے زندگی کا مقصد یہ ہے، رول یہ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ اور بعد میں ایون ایز اے ٹیچر، کہ مجھے ایک ایکٹیو، ایک متحرک مسلمان بننا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، جو ہمیں صحابہ سکھا کے گئے، وہ جو آج پیسو مسلم بن کے ہم بیٹھے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی تو ہم بڑے اچھے لوگ، اچھے مسلمان ہو گئے، اچھے انسان ہو گئے. بالکل نہیں. وہ ایک حصہ ہے. 90% جو ہے آپ کی اخلاقیات، آپ کے معاملات. یہ جو پیشنٹ آپ کا آتا ہے جس کو آپ ٹریٹ کرتے ہو، جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، آپ دیکھیے سمجھنا چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ. یہ آپ کی لرننگ بہت ضروری ہے کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں نا، وہ بڑی یعنی عجیب فیلڈ ہے کہ اس میں جتنا صبر ہے، اور صبر خاص طور پہ دے کے صبر، یعنی آپ خدمت کر رہے ہوگے اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ کو سخت الفاظ کہہ رہے ہوں گے، اور اس وقت آپ صبر کر رہے ہوگے. بڑا مشکل کام ہے. یہ ایک چیز سیکھنی ہے. اور یہ افسوس ہے، یہ کہ ہماری مسلمانوں کی معاشرت ہے جو ایسا ہونا ہی چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی کیا ہے کہ آپ باہر کے ممالک میں جائیں تو یہ چیز آپ کو ملے گی، اخلاقیات ملے گی، ہمارے یہاں نہیں ملے گی. میں ایک بچہ ہے، اس کا میرے سے تعلق تھا، وہ ڈاکٹر بننا چاہ رہا تھا. تو اس نے مجھے ایک سوال کیا کہ حضرت میں پاکستان میں ڈاکٹری کروں یا باہر جا کے ڈاکٹری کروں. تو ایک میرے بڑے قریبی دوست ہیں، انڈوکرینالوجسٹ ہیں، ڈاکٹر ذاکر علوی، ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں.
تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا کہ ڈاکٹر یہ بتاؤ کہ وہ یہ سوال پوچھا, مجھے اس کا جواب تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس نے مجھے کہا کہ ہمایوں اس کو کہہ دو اگر صرف یعنی معلومات ڈاکٹری کی حاصل کرنی تو امریکہ میں اور یہاں کوئی فرق نہیں ہے, مگر اگر حقیقی ڈاکٹر بننا تو باہر چلا جائے, یہ افسوس کا مقام ہے. کیوں؟ میں نے کہا یار فرق کیا ہے؟ کہنے لگا کہ وہاں ڈاکٹر صرف یہ تھوڑی ہوتا کہ اس نے آپ کا علاج کر دیا, دوائی بتا دی, آپ جو بھی کر رہے ہیں فزیو تھراپی کر رہے ہیں, نرسنگ کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں ایک پورشن وہ ہے, مگر آپ کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بھی ایک ڈاکٹری ہے. جس اخلاق سے آپ پیش آتے ہیں اپنے مریض کے ساتھ, بلکہ وہ بڑی ڈاکٹری ہے. آج ہم معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں ہر کسی کو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں, جو کنسلٹنٹ بھی ہے وہ بھی میرے نظر میں اسٹوڈنٹ ہی حقیقت. آپ دیکھ لیے جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, پیپرز لکھ رہے ہوتے ہیں, تو یعنی وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے. تو ان کے لیے بھی بڑی ایک ٹیچنگ ہے کہ اللہ نے ہمارے پاس کوئی حاجت مند بھیج دیا, یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, فلاں فزیو تھراپی نرس کے پاس چلے جاؤ. اور اب وہ ہمارے پاس آیا ہے, اب ہمارا اس کے ساتھ رویہ, چاہے ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے, بیماری دیکھو ٹھیک ہو جاتی ہے یا اس کی یاد اتنی لمبی نہیں رہتی, مگر جو ہمارے اخلاق ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہے آج, اور آپ لوگوں کے لیے بچوں بہت ضروری ہے. کیونکہ میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں کہ آپ کا بس 5 وقت نماز پڑھ لو, اس کے بعد یہ جو خدمت ہے, یہ خدمت آپ کو جہاں لے کے جائے گی نا, وہ بڑے بڑے مجھ جیسے کونے میں بیٹھے تسبیح گھمانے والوں سے آپ لوگ بڑے ہوئے ہیں. کیونکہ آتا ہے, اصل میں دلیل سے بات کرتا ہوں. اچھا پھر میں کہہ رہا ہوں اس کو پلیز بڑا انالیٹکلی لیجئے گا, ٹھیک ہے؟ میں دینی درس آپ کو نہیں دے رہا ہوں, انالیٹکلی بات کر رہا ہوں. یہ حقیقت میں ہر چاہے مسلمان ہے چاہے نہیں مسلمان, یار بات سنیں تو ہم یہاں بھی پھنس جاتے ہیں. ہر انسان کا ایک رول ہے, چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. مسلمان کا تو بدرجہ اولا ہے, بیکاز یاد رکھنا یہ امت جو ہے نا لیڈ کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے, پیچھے چلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے. یہ امت وہ ہے جو دوسروں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے. اور یہاں بھی نکتہ وہی کہ حق کا راستہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بتا دیں کہ کلمہ پڑھ لو, روزہ رکھ لو, زکوٰۃ کر لو, یہ ٹھیک ہے وہ چیزیں ہیں. حق کا راستہ دکھانا ایک پریکٹیکل مسلمان بننا ہے, وہ حق کا راستہ ہے. اس کو پریکٹیکل, یہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, میں راستے میں اپنے دوستوں سے عرض کر رہا تھا کہ جتنی ڈگریاں ان کے پاس ہیں, اور یہ ساری عمر ان کی سکھر میں گزری ہے یا کراچی میں گزری ہے, جوانی تو خاص طور پہ کراچی میں ہی گزری ہے, بڑے شہروں کا رہنے والا, اتنی ڈگریاں ہیں ان کے پاس کہ آج یہ اٹھ کے کہیں پاکستان میں چلا جائے. اچھا اس سے بھی بڑھ کے مڈل ایسٹ میں ہاسپٹل مینجمنٹ میں جانتا ہوں کہ میرے اس فیلڈ سے تعلق ہے, جتنا فقدان ہے اس سے یہ 25 گنا پیسے نہ کمائے تو میں دیردار ہوں. پھر یہ شخص اس کونے میں کیوں بیٹھا ہے اس جنگل میں؟ معذرت کے ساتھ, میں اس جگہ سے بھی ایک ڈاکٹر صاحب سے محبت ہے, آج سے 10 سال پہلے بھی آنا ہوا, جب یہ بن رہا تھا میں نے وہ بھی دیکھا ہے. آج انفیکٹ میں پہنچنے میں بھی ان کو 11:40 کہا تھا, 2 منٹ لیٹ اس واسطے ہو گیا کیونکہ دھیان ہی رہے گا, میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کھیتوں میں ایک ہسپتال ہوگا. دیکھو یہ رول ماڈل ہے آپ لوگوں کے لیے, اور ایز اے اسٹوڈنٹ رول ماڈل ہے کہ یار ہمیں ایک آدمی کیا کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم کیا کر سکتے ہیں, عموماً جب بات آتی نا یار میرے سیدھا ہونے سے کیا پاکستان صحیح ہو جائے گا, مجھے پتہ نہیں کہ ہوگا کہ نہیں, مگر پریکٹیکل مثال میرے لیے تو بڑی وہ ہے انکریجمنٹ. تو میں یہاں سے مس کر گیا, تو اتنی آبادی, اتنا بزی ہسپتال ہو, تو واپس ڈھونڈتے آیا کہ بھائی کہاں ہے. تو یہ بندہ جو اتنے پیسے کما سکتا ہے, کس کو پیسے برے لگتے ہیں؟ کس کو آج یہ جا کے دبئی میں کوئی بڑی, جس کو ہم بڑا کہتے ہیں کہ لیوش لائف, بہترین, نہ پانی کا پرابلم, نہ بجلی کا پرابلم, نہ ٹریفک کا پرابلم, گاڑی بھی بڑی, سب کچھ ہو جائے گا. اب میں نے ابھی شروع میں بات کی تھی ظاہر اور باطن, جو حقیقی چیز ہوتی ہے نا, اگر اندر سے آدمی خوش نہ ہو, ظاہر اس کو خوش نہیں دیتا, اور اگر اندر سے خوش ہو پھر وہ ظاہر سے بے پرواہ ہو جاتا ہے, وہ ظاہر پہ کا بادشاہ ہو جاتا ہے, وہ اپنے بدن کا بادشاہ ہو جاتا ہے. آج تو ہم اپنے بدن کے غلام ہیں. نہیں, ہم
ہمیں ایک اور مصیبت یہ ہے کہ ہمیں معاشرے میں بس یہی پڑھائے جاتے ہیں، بیٹے یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو تو تم بس کامیاب ہو جاؤ گے. کیوں کامیاب ہو جاؤ گے؟ کہ تم اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بن جاؤ گے، ہاسپٹل کے ہیڈ بن جاؤ گے، اور تمہیں اتنا پیسہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، کچھ درجے کامیابی ہے، یہ اس منع نہیں کرتے، 10 20 30 40 سال 50 سال کے لیے ٹھیک ہے، مگر اس میں بھی کامیابی تو وہ ہے کہ تمہیں اندر سے خوشی ہو، اندر سے سیٹسفیکشن ہو. تو یہاں ایک بڑا پریکٹیکل ہمارے پاس ایک کیس سٹڈی ہے. ایک شخص جو اتنا کما سکتا ہے اور وہ بھی شہر کی انوائرمنٹ میں، اور جو ساری عمر شہر میں رہا ہے، وہ یہاں آتا ہے. ابھی تو یہاں بہت آبادی ہو گئی نا، میں نے تو آج سے اس کو دیکھا جب یہ شروع ہوا ہے تو میں خود حیران تھا. پھر ڈاکٹر صاحب اپنے گھر وہاں لے گئے تو میں خود حیران تھا، یار اس آدمی کو کیا ہے، اتنے پیسے چھوڑ کے یہاں کیوں ہیں؟ اب بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں ایک اور نقطہ ذرا نوٹ کیجیے گا کہ کائنات کا جو سافٹ ویئر، آپ سب کمپیوٹر سے واقف ہیں، آپ کا فون، آپ کا کمپیوٹر حقیقت میں ویسا ہی چلتا ہے جیسے سافٹ ویئر اس کے لیے لکھا ہوتا ہے. جو سافٹ ویئر میں جو پروگرامنگ کی ہوئی اسی طرح آپ کا فون چلے گا، اسی طرح آپ کا کمپیوٹر چلے گا. تو اسی طرح اللہ پاک کی ایک پروگرامنگ ہے جس میں آپ، میں، ہم میں سے ہر ایک شخص اہم ہے، اور اللہ نے ہم سے کوئی کام لینا ہے. آپ کو یہ مثال کے طور پر ایک منٹ سوچئے کہ اگر ڈاکٹر صاحب ابھی دبئی میں کہیں نوکری کر رہے ہوتے تو یہ ہسپتال یا نہ ہوتا، آپ یہاں ایک کورس نہیں کر رہے ہوتے، پتہ نہیں، آپ خود سوچئے آپ کیا کر رہے ہوتے تھے. اللہ پاک نے آپ سے کوئی کام لینا ہے جو اس ہسپتال میں آپ کو بھیجا ہے. اللہ پاک نے آپ کو یہاں بھیجا ہے اور کوئی کام لینا ہے. میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں، اور میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں، ایسے اس دور میں تو ان کو دیوانہ کہوں گا میں، کہ جو یعنی اتنے پیسے میں سے چھوڑ کے، شہر کی زندگی چھوڑ کے، اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے. ایک ہی کہ ان کو یہ پرواہ ہے کہ یہ سیکھ جائے گا، یہ بچے کو ہنر آ جائے گا، ان کی زندگی سنور جائے گی، فلانے مریض کو فائدہ ہو جائے گا. اچھا، ان کے نزدیک، ابھی نقطہ صرف کیس اسٹڈی، ان کے نزدیک، یہ میں نے باطن کی جو بات کی تھی، ان کے نزدیک اس پیسے سے 10 گنا 20 گنا 40 گنا زیادہ تنخواہ سے یہ نعمت زیادہ ہے، تبھی تو یہاں بیٹھے ہیں. اچھا، یہ جس قسم کا ہسپتال ہے اور وہ سب ہے، تو یہاں کوئی کمرشل ہسپتال ہوتا نا تو وہاں تو وہ کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا چاہیے، ہسپتال بڑھانا ہے، لو بینک سے لون لو، ایک منزل اور ڈال دیتے. یہاں کس دشواری سے ان کو اسباب کے درجے میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ میں نے تو صفر سے ہسپتال دیکھا ہے تو آج مجھے تو یعنی یہ ایک معجزہ نظر آتا ہے. مگر اللہ نے ان کو اس ہسپتال کی خدمت کے لیے کراچی سے اٹھا کے یہاں بھیجا. ایک اور نقطہ میرا لکھ لیجئے گا، if you can write. There are no dead ends in life, only diversions leading you towards your destiny. زندگی میں کبھی کوئی ایسا لگے کہ گلی بند ہو گئی ہے، آگے کوئی حل نہیں ہے، کچھ نہیں. بس اتنا یاد رکھنا کہ کوئی بند دیوار نہیں آتی، صرف ہمیں ڈائیورژنز آتی ہے. راستہ جو ہے صرف ڈائیورٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ہمیں اللہ نے کہیں پہنچانا ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے اللہ نے ان سے یہ کام لینا تھا. اور میں زیادہ تو نہیں کہوں گا، جب یہ وہاں ایک اور ادارہ ہے جس سے میں منسلک ہوں، زبیدہ مشاعرہ ٹرسٹ، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کو وہاں بھی ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور وہاں بہت ہم نے چاہا تھا ایک ہسپتال وہاں بنانا، اللہ کو نہیں منظور تھا. اور ڈاکٹر صاحب کو میری پوری کوشش تھی کہ مجھے پتا تھا یہ آدمی کیسا ہے تو یہ وہاں سے نہ جائے، مگر ساری کوشش کے باوجود بظاہر مجھے بھی ناکامی لگی کہ یار اتنا اچھا آدمی، اور یہ، مگر اللہ نے ان سے یہاں کام لینا تھا. تو ہماری زندگی کبھی گھبرانا نہیں زندگی میں بیٹے، کہ اگر کبھی ایسے لگے یار اب کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، اب کوئی رستہ نہیں ہے، یاد رکھو مسلمان کے لیے، مسلمان اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی اخیر نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. دیکھو ایک منٹ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یار یہ تو باتیں پریکٹیکل، آپ لوگ تو پڑھے لکھے آدمی ہونا، یہ بتاؤ کہ اللہ پاک نے یہ جو ہوا ہم سب آکسیجن لے رہے ہیں، اس کا بندوبست کتنا پہلے کیا ہوگا.
اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے, ہم اس کے شکر گزار بھی نہیں ہیں, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہوا کا جس کو ہم سونگ رہے ہیں, آپ لوگ تو سمجھتے ہو نا کہ یہ درختوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ اندر جائے گی اور آکسیجن باہر نکلے گی, تو اللہ ہمیں اس طرح ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے. اگین تو بہرحال ایک بات تو یہ کہ جو اللہ پاک نے ہم سے کام لینا ہوتا ہے نا وہ لیتا ہے. ہاں ہمیں ہمارا ایک کام جو کرنے کا ہے, چاہے ہم اپنی زندگی کسی حصے میں ہیں, زندگی کی علم کی طلب کے کسی بھی حصے میں ہیں, وہ کیا ہے, اپنی ہمیشہ بیٹا پوری کوشش کرنا. نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا یہ مجھے بڑا کانفیڈنس دیتا ہے, یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ پاک نے نتیجہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, مگر اس نے صرف اتنا کہا ہے یہ دنیا دارالاسباب ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے, بس آپ نے پوری کوشش کرنی ہے نا. ڈاکٹر اپنا پوری کوشش کرتا ہے, شفا اللہ پاک دیتا ہے, ورنہ آپ بتائیے کون ڈاکٹر ہے جو چاہتا ہے کہ میرا ہر مریض شفا یاب نہ ہو. وہ ہر پہ بڑی کوشش کرتا ہے. اللہ جس سے چاہتا ہے شفا دیتا ہے کہ نہیں. اب کسی کو شفا نہیں ہو کیا وہ ڈاکٹری چھوڑ دے گا؟ نہیں, اللہ کا حکم, وہ ڈاکٹری نہیں چھوڑے گا, وہ اپنا کام کرتا رہے گا اپنی محنت کے ساتھ. تو ایک تو یہ, اور دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں اس ایک منٹ اس نظریے کو سوچیے کہ ایک آدمی اگر میرے ہاتھ میں ہو کہ آج میں 2 لاکھ درہم کما سکتا ہوں اور ایک دبئی میں بیٹھ کے کما سکتا ہوں, تو میں یہاں لاڑ میں کیوں بیٹھا ہوں گا؟ اس واسطے بیٹھا ہوں گا کہ میرے نزدیک یہاں جو خوشی مجھے مل رہی ہے, اب میں آخرت کے اجر کی بات نہیں کر رہا ہوں, آخرت کے اجر تو بہت ہے مسلمان کی. تو لیکن اللہ پاک کہتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ایک مسلمان, another point for all of you, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی حاجت روئی پریشانی دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے ذمہ دار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے آپ میں تو ہر شخص کو روزانہ یہ نعمت حاصل ہے. دیکھیں جو آپ کا رزق لکھا ہوا ہے, جو مشاہرہ ہے, جو اسٹائپنڈ ہے, سیلری ہے, وہ تو ملنی ہے. مگر ایک عام آدمی اس کو تنخواہ ملتی ہے, اس کو اجر کوئی نہیں, ٹھیک ہے حلال کما رہا ہے, مگر آپ لوگ حلال بھی کما رہے ہیں اور آپ مریض کی خدمت کر رہے ہیں. آپ جس نے سافٹ ویئر لکھی ہے, جس نے دینا ہے حقیقی طور پہ, آپ ہر دن اس کو راضی کرتے ہیں. یعنی آپ حقیقتاً مولوی صاحب کے لیے نہیں کہا کہ جو 5 فٹ امامت کر رہا ہے ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے, خدا نہ خواستہ غلط مجھے نہیں سمجھے گا, یا جو اتنی تسبیحاں کما رہا ہے اس کے لیے نہیں آیا کہ اللہ اس کے کام میں لگ جائے گا. یہ آپ لوگوں کے بارے میں آیا ہے. تو کتنا آسان ہے. ہمیں دیکھیں اس میں کیا ہے, صرف اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا ہاسپٹل میں ترقی یا اپنے کورس میں ترقی, نہیں, آپ کے گھر بار کے مسائل, خاندانی مسائل, دوسرے مسائل, رزق کے مسئلے, سارے مسئلے حل کرنے کے لیے اللہ لگ جائے گا. کتنی, مگر اگین ہماری ذمہ داری اس میں کیا ہے, بڑی آسان. آپ نے اسی طرح ہاسپٹل آنا ہے, اسی ٹائم پہ آنا ہے, اسی ٹائم پہ جانا ہے. صرف بابا بلے شاہ کہتے ہیں رب ملدا نانو بولیا جنہاں دیاں نیتاں سچیاں نے, صرف اتنی ہے اور کچھ نہیں. آپ میں سے ہر ایک کچھ نہیں کرنا. یعنی ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب, بالعموم بالکل جو جونیئر ترین بچہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, آپ صرف یہ علم جو حاصل کر رہے ہیں نا, اگر آپ صرف اتنی آج نیت کر لیں, اللہ یہ تیری مخلوق کی خدمت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے تو اپنی مخلوق کو راحت اور آسانی پہنچا دے, بس اس لیے کر رہا ہوں, تیری مخلوق کی خدمت ہو جائے, تنخواہ آپ کو وہی ملے گی. ہاں ایک چیز بڑھ جائے گی, آپ کے ہاتھ کی تاثیر بڑھ جائے گی. کیونکہ یاد رکھیے سافٹ ویئر پروگرامنگ ایسی ہے کہ کہتے کرتا میں ہوں, تم نہیں کرتے. اگین دلیل قرآن کہتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ یوسف میں کہ اللہ اپنے ہر امر پر غالب ہے, مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں. تو ایک چھوٹا سا نقطہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ مجھے صرف کام کیا کرنا ہے, ایک اپنی پوری کوشش اور بنیادی طور پہ اپنی نیت ٹھیک کر لینی ہے,
اور نیت ٹھیک کرنے میں کوئی ہاتھی گھوڑے نہیں لگتے. سمپلی اتنی کہ بس دل کا ارادہ کہ میں آج جو جا رہا ہوں نا، اچھا میں جو پڑھ رہا ہوں، اللہ یہ علم مجھے مل جائے تاکہ میں اور زیادہ مخلوق کی خدمت کر لوں. اللہ کے یہاں علم کتنا محبوب ہے. دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ یہ دعا فرمائیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہاں کوئی حد ہے کہ اللہ پاک اتنا اضافہ فرما، 1 کلو 2 کلو 4 کلو نہیں، اور حکم ہو رہا ہے اللہ پاک کو. تو آپ جو علم پڑھ رہے ہیں، اسپیشلی یہ سٹیج، ویسے تو میں کہتا ہوں ہم میں سے ہر آدمی ہے پڑھ رہا ہوتا ہے، بٹ یہ سٹیج تو آپ بالکل اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں اس میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری تو زندگیاں بحیثیت مسلمان اتنی خوبصورت ہیں کہ ہم باہر بھی اتنے مسلمان ہیں، اتنی نیک ہیں جتنے ہم مسجد کے اندر ہیں، جتنے ہم نماز کے اندر ہیں. وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے، وہ تو کرنی ہے. مگر آپ اپنا کام، کاروبار، اپنی ایجوکیشن سب جب یہ نیت سے کریں گے تو اب میں اس میں اور ایک صوفیہ والا نقطہ بھی آپ کو بتا دوں. جب نیت یہ ہوتی ہے نا تو پھر اللہ پاک آپ کو آپ کے کام کے متعلق علوم اندر سے کھولتے ہیں. یہ جو سارے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں پیچھے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی پوسٹر لگا ہوا ہے، اور یہاں جابر بن حیان کا پوسٹر لگا. یہ لوگ کیا تھے، کیا مطلب ان کی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کہاں سے ہوئی، جو انہوں نے اتنی کتابیں اور ریسرچ کی کہاں سے ہوئی؟ اندر سے علم کھل گیا نا. یہ علم کم کھلتا ہے جب ایک کہ آپ کی نیت صحیح، اور دوسرا پھر آپ اپنے علم پہ غور کریں گے. ایک اور رسپانسبلٹی آج ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جتنا مجھے سکھا دیا نا بس یہی کافی ہے. مسلمانوں کے اندر سے ریسرچ کا لفظ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جیسے دین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ریسرچ کی، ڈیولپمنٹ کی. کیوں نہیں ہے؟ میں نے جیسے کہا کہ یہ امت جو ہے، ہم لوگ، میں اور آپ، باقی ہم لیڈر ہیں، یہ ان کو ہمارے پیچھے چلنا ہے. چاہے وہ سائنس ٹیکنالوجی میں ہو، چاہے وہ اخلاقیات میں ہو، چاہے وہ معیشت میں ہو، معاشرت میں ہو. حقیقی طور پہ اللہ پاک نے تو ہمیں اپنا نائب بنایا ہے. یہ لفاظی نہیں، اللہ پاک لفاظی نہیں فرماتے. انسان کو تو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے نا، تو اس میں آپ شامل ہیں. دیٹ مینس کیا ہے کہ آپ کے اندر وہ چپ رکھی گئی ہے. اگر ماشاءاللہ آپ جوان ہو یہ سمجھو گے کہ آپ کے اندر جو میموری کارڈ رکھا گیا ہے، جو پروسیسر رکھا گیا ہے، وہ بہت سپیریئر ہے. مگر ہم خود ہی اس کو استعمال نہ کرنا چاہیں تو یہ ہمارا قصور ہے. ہم چھوٹے پہ اکتفا کر دیتے ہیں، بھائی یہی ہے یار، اس سے آگے کچھ میں کیا کر سکتا ہوں. یا دیکھ لیجئے کچھ لوگ جمع ہوئے جن کو اللہ کی رضا کے لیے ایک ہسپتال بنانا تھا، جن کا تعلق ڈاکٹری سے نہیں تھا. یہ سمجھیے جن کا تعلق ڈاکٹری سے نہیں تھا، جو خود ڈاکٹرز نہیں تھے، مگر ان کے دل میں یہ ارادہ اللہ نے ڈالا. اب دیکھیے سافٹ ویئر پروگرامنگ، آپ دیکھیے، یہ میں بات جو عرض کر رہا ہوں وہ اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، یہ میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اور جو ہماری اختیارات ہیں، رسپانسبلٹی اور اتھارٹی، کتنا اللہ پاک جب ہماری نیت صرف صحیح ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. یس یو کین ڈو اٹ. آپ میں سے ہر ایک شخص صرف اتنا نہیں کہ اچھا فزیو تھراپسٹ بن جائے. آپ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ جو ان کے ہاتھ کے بچے فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ میں ہمارے یہاں لیاقت میں بالکل جونیئر بچے تھے، جیسے آج وہ پی ایچ ڈی بن کے بیٹھے ہیں. اپنا حسن عباس وہ اسکول آف فزیو تھراپی کا پرنسپل ہے. وہ بچہ وہ جوان ماشاءاللہ، اللہ اس کو سلامت رکھے، میرے سامنے جو ہے وہ اس کی تربیت جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کی، باقی پڑھ تو رہے تھے، جس طرح انہوں نے جان ماری اور جس طرح خدمت کیا، آج وہ ایک یعنی پاکستان کے بہترین فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ کا اسکول کا پرنسپل ہے. اور ینگ مین، اتنا بوڑھا نہیں ہے. آپ کہیں کہ میرے خیال 50 سال کا ہوگا، ایسے ہی ہوگا، 50 52 53 ایسے ہی ہوگا. اور اتنی بڑی اچیومنٹ اس کی ہو گئی اور پروگریس کر رہا ہے. آج وہ اتھارٹی ہے، کئی چیزیں ڈاکٹر نہیں جانتے وہ بتا دیتا ہے. آپ میں سے ہر ایک
اس کا اہم ہے. اپنے آپ کو کبھی کہتے ہیں ہلکا مت سمجھو. آپ جتنی محنت کریں گے نا آپ اللہ پاک علوم آپ پہ کھولتے رہیں گے. تو آپ یہاں دیکھیے صرف اللہ پاک نے یہ کام کرانا تھا نا. ایک حادثہ ہوا ایک خاندان کے ساتھ, ان کے ایک بچے کا انتقال ہوا. ان کو کیا خیال آتا کہ ہم نے ہسپتال بنانا ہے, کوئی تجربہ نہیں ہے ہسپتال بنانے کا. پھر ایک ایسا شخص ان کو مل جاتا ہے جس کی تربیت اللہ پاک نے کروائی. اب مجھے نظر آتا ہے جب میں پچھلے خاص طور پہ وہ 30 سال دیکھتا ہوں جب ڈاکٹر صاحب وہاں کراچی میں تھے, تو وہ تربیت اللہ پاک نے کس طرح ان کی تربیت کی, اللہ پاک کس طرح ایکسپیرینس گین کرتا ہے. خاص طور پہ جو ہمیں خاص طور پہ رکاوٹیں آتی ہیں نا اپنے سیکھنے میں, وہ رکاوٹیں اس واسطے آتی ہیں کہ وہ ہماری اللہ پاک تربیت کرواتے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے. یہ مت سوچنا کبھی کہ یار ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہم ملتان والوں سے کیسے کمپیٹ کر سکتے, کراچی والوں سے کیسے کمپیٹ, لندن والوں سے کیا کمپیٹ کر سکتے, کیوں نہیں کمپیٹ کرتے. آپ لوگوں میں کیا کمی ہے مجھے بتائیے. اور یہ اللہ نے جو یہ انوائرمنٹ آپ کو دیا ہے کراچی میں بھی عام نہیں ہے. ملتان کا تو مجھے پتہ نہیں, میں کراچی کی بتا رہا ہوں. تو اللہ پاک نے کیا, اور یہ آپ کے لیے کیا یہ سوچا ہے. ہو سکتا ہے یہ ساری آپ کے لیے ہو. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں کتنا امپورٹنٹ ہوں. یہ میرے لیے سارا ہسپتال بنا ہے اور یہ سکھا رہے ہیں اور پتہ نہیں مجھ سے اللہ نے کیا کام لینا ہے. ہاں ایک یہ کام سیکھ کے میں ناشکری کا انداز کر سکتا ہوں, کمال کر لوں گا, اپنا کھانا پینا میرا ہو جائے گا. اور ایک میں اس کے ذریعے عزت بھی, اپنی ضروریات زندگی بھی, وہ روزی کا وعدہ تو اللہ کا ہے, اور اپنی آخرت تو سبرے گی. مگر ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسان جب خدمت کر رہا ہوتا ہے نا, اللہ ایک کام کیا کرتا ہے کہ مخلوق کے دل میں اس کی محبتیں ڈال دیتا ہے. یہ میں آپ کو نکتہ بتاؤں کہ انسان جب پیسہ آ جاتا ہے اس کے بعد انسان کیا چاہتا ہے, عزت ہو میری. ہر آدمی چاہتا ہے کہ آپ بے شک پیسہ کما رہے ہیں, مگر اگر آپ کا ہسپتال میں عزت نہیں ہے, باہر عزت نہیں, تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا. بڑے بڑے لوگ جب کما لیتے ہیں پیسہ تو کہتے ہیں اب میری عزت ہو. تو عزت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک عزت تو وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں سیاستدانوں کی سامنے سلوٹ مارتے ہیں اور سب کچھ کہتے ہیں اور مڑ کے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ عزت نہیں ہے. مودا ملازہ تھا پگان و سلام نہیں, یہ عزت نہیں ہے. عزت تو وہ ہوتی ہے جو دل کے اندر ہو. جب آپ اس نیت سے صرف کریں گے, صرف نیت بدلنے کی ضرورت ہے, کچھ بھی نہیں. وہی مریض وہی سب آپ سے محبت کریں گے. اللہ لوگوں کے دل میں آپ کی عزت دے دے گا. ایک بات. اور دوسری بات میرے عزیز, آپ کو میں کہوں گا رول آف اسٹوڈنٹ نے, آپ ہر آدمی کو آپ میں سے رول ماڈل بننا ہے, ایک مثال بننا ہے کہ جو دوسرے لوگ کے یعنی بچوں کو کہو کہ میاں اس جیسا بننا ہے, بڑے ہو کے تم اس جیسا بننا ہے. یہ دیکھو کیسا, چاہے آپ کسی پروفیشن میں بھی ہیں, کسی عزت اللہ پاک ایسے صرف نیت. اور میں نے آپ کو پھر کہہ رہا ہوں نا, آپ جس کام میں اللہ نے آپ کو جس کام کے لیے چنا ہے, آپ اتفاق سے نہیں آتے. یاد رکھیے گا زندگی میں کوئی اتفاقات نہیں ہے. اللہ کی جیسے ایک کمپیوٹر پروگرام میں ایک باقاعدہ میٹرکس پوری ڈیفائنڈ ہوتی ہے, اتفاق نہیں ہوتے. تو اسی طرح آپ کا یہاں آنا, آج اس فقیر کا یہاں آنا اتفاق نہیں ہے. مجھے جانا تو کہیں اور تھا, اس میں بیچ میں ملتان آ گیا. میں نے تو ڈاکٹر صاحب کو میرے خیال اسٹیٹس پہ شاید دیکھا ہو میری آئیٹنری, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی آپ نے یہاں آنا ہے. میں نے صرف جیسا آپ کا حکم. آپ دیکھیے اللہ پاک کیا سے کیا کر رہے ہیں. میرا صرف میں آپ کو ایک حوصلہ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور دوسرا ہے کہ ایک بات ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس ملک سے محبت کرنا, پاکستان سے, دین کا حصہ, ایمان کا حصہ. یہ بات آپ کو شاید عجیب لگی ہوگی, مگر اگر آپ پڑھ سکیں تو قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شہاب نامہ, وہ پڑھیے گا. یہ ملک عجیب ملک ہے. یہاں کے
صاحب اقتدار اور سیاستدان اور ادھر ان سے محبت کرنا نہیں، اس ملک سے محبت کرنا، اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ اللہ اس کو مزید ترقیات سے آپ سب کو، اس ادارے کو، ڈاکٹر صاحب کو، پروفیسر صاحب کو اور خدمت کا موقع دے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ تو قابل مثال ہیں، اور اللہ کرے ایسی مثالیں پورے پاکستان میں ڈپلیکیٹ ہو. دیکھو ایک آدمی اٹھتا ہے، دیکھیں میں نے کچھ لوگ اٹھے، ان کے دل میں ارادہ ہوا، اچھا ان کو جو پیسے آئے، فنڈنگ ہوئی یا ان کی انڈسٹری میں آمدنی ہوئی، حقیقت میں وہ کس نے دی ہے؟ یہ پیسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کروانا تھا کس کے لیے؟ اس مریض کے لیے، شفا پہنچانی تھی اس مریض کو، جس کو آپ کہتے ہیں جو بیچارہ کبھی بیل گاڑی پہ آ رہا ہے، کبھی رکشے پہ آ رہا ہے، کبھی چنچی پہ آ رہا ہے. اللہ کے ہاں وہ بھی کتنا محبوب ہے کہ اس کے لیے آپ سب کو خدمت پہ لگا دیا. ڈاکٹر صاحب کو، یہاں کے بورڈ والوں کو، ان کو پھر فیکٹریاں چلواتا ہے، ان کو پیسے آتے ہیں اور ان کے دل میں پھر ڈالتا ہے کہ جاؤ بھائی ہسپتال پہ خرچ کرو. پھر ڈاکٹر صاحب کے دل میں آتا ہے اور آپ سب کے دل میں آتا ہے آگے خدمت کرو، اور اس کے لیے. اور پھر اللہ کتنا کریم ہے، اور پھر اللہ پاک چاہے تو ان مریضوں کو کیا وہ شفا نہیں دے سکتا؟ آپ کا میرا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں، جب چاہے دے سکتا ہے. مگر یہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. ایک دفعہ ایک ڈسکشن میں ڈاکٹر صاحب نے ہماری سواٹ انالیسس کی بات ہو رہی تھی، بہت ساری انہوں نے پریزنٹیشن کی جب ڈپارٹمنٹس کی، تو اس میں سواٹ انالیسس ہوتا ہے نا، اسٹرینتھس، ویکنیسز، اپرچونٹیز، تھریٹس. تو ڈاکٹر صاحب عموماً یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنی تھریٹس کو اپرچونٹی بنانا ہے. یہ ایک عجیب نکتہ ہے، یہ عجیب نکتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں تھریٹ، ارے یار مر گئے اب کیا ہوگا، اسی کو اپرچونٹی بنانا ہے کہ اس سے کیسے ہم باہر نکلیں. تو آج ایک میں آپ سب سے، وقت ہو رہا ہے، ایک درخواست آپ سب سے ہے کہ آپ سب پاکستان ہیں. میں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس ملک سے، اپنی اس ملک میں یقین رکھیے، یعنی انشاءاللہ یہاں بہت کام ابھی ہونا ہے. اللہ پاک کے دین کا کام بہت یہاں اس ملک سے لے گا. ایک ایک بچی، ایک ایک بچہ آپ سب میں جو آپ میں سے ایک ایک کنٹریبیوشن کر سکتا ہے. کبھی ہی نہیں سمجھے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا. یہ دیکھو نا، 4-6 لوگ ملتے ہیں اور یہ پورا ادارہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ابھی تک اس جگہ سے فائدہ اٹھا ہے. اگر وہ 4-6 لوگ کہتے ہیں یار ہمارے سے کیا ہوگا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے سے کیا ہوگا، پروفیسر صاحب کہہ رہے ہوگے میرے سے کیا ہوگا، تو آپ یہ دیکھیے یہ ساری اسباب کے درجے میں ہوتی نہیں. جب ہم صرف اتنا کرتے ہیں کہ محنت اپنی پوری کر دیتے ہیں اور رزلٹ کا یقین اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. اللہ میرا تو تعلق ہی نہیں ہے رزلٹ کے ساتھ، کرنا تو تو نے ہے بس. اس میں ایک اور کیا آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں گے. مسلمان کا پریشانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ڈپریشن اور سٹریس یہ ہمارے لیے نہیں بنے، ہم بنے ہی اس کے لیے. جو آپ کو پریشانی آ جائے نا، ایک کاغذ پہ لکھو، 2 نفل پڑھو اور اللہ پاک کو پیپر سامنے کر دو. اللہ پاک یہ پریشانی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو کر. اچھی ٹیکنیک میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنے مریض کو بھی یہ بتائیں گے نا، تو یہ چین ریئیکشن ہے، وہ بھی اس کی آدھی بیماری وہاں سے چلی جائے گی، اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو آپ ایک رول ماڈل بنیں گے، ایک ایکٹیو فزیو تھراپسٹ بنیں گے، یا جو بھی آپ کر رہے ہیں کہ ایکٹیو نرس بنیں گے. یعنی آپ اپنے وجود، اپنے اچھے اخلاق، اچھے کردار سے معاشرہ چینج کر سکتے ہیں، اور امیڈیٹلی اپنے مریضوں کو چینج کر سکتے ہیں. آپ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا کنٹریبیوشن، ہم تو ٹھیک ہے تھوڑا پریکٹس کے لیے سیکھ لیتے ہیں. نہیں، کوئی اب دیکھے کہ یہ بچہ سیکھ رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے، کتنی محبت اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، تو آپ اس کے ریزلٹس اپنی زندگیوں میں خود دیکھیں گے. اور آخری پوائنٹ، تھنک پازیٹیو، مثبت سوچ رکھیے اپنی دوران تعلیم اور بعد میں بھی اپنی سوچ کو مثبت رکھیے.
جو کہتا ہے نا کہ اللہ یہ کر دے گا، انشاءاللہ یہ ہو جائے گا اور یہ میں نے کرنا ہے، اور ایک دوسری سوچ ہوتی یار مجھ سے کیا ہوگا، میں تو نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کو نیگیٹو سوچ کے لیے بنایا ہی نہیں، اس واسطے کیونکہ ہم جو کام کرتے ہیں ہم اپنے زور بازو پہ کرتے ہی نہیں ہیں. دیٹ مینس کہ ہم اسباب کے ذریعے میں محنت کرتے اور جانتے ہیں اللہ کر سکتا ہے. تو پھر میں کیوں گھبراؤں کسی بھی بات پہ، چاہے میرا کوئی فیملی پرابلم آیا ہے، چاہے کوئی اور کسی قسم کا پرابلم آیا ہے، فائنینشیل پرابلم آیا ہے، محنت اپنی پوری کرو، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ دارالاسباب ہے، محنت کرو. مگر ہمیشہ پازیٹیو زندگی میں پازیٹیو زاویہ زندگی کا دیکھو. تم جس میں نے کہا نا یہ تو باد مخالف ہے تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے. دیکھو یہ ہماری سوچ ہے جو ہمیں بدلتی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اس ایک ہی فضا میں، یعنی اس ایک ہی آسمان میں دو پرندوں کا نام لیتے ہیں. ایک ہی فضا میں دونوں کی پرواز ہے، کرگز کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور. آپ لوگ شاہین ہیں، کرگز نہیں. کرگز کہتے ہیں ولچر کو، گدھ کو جو مردہ کھاتا ہے، وہ بھی ایک پرندہ ہے، اور شاہین بھی ایک پرندہ ہے. شاہین اونچا اڑتا ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اونچا اڑنا ہے. وہاں کی فضا اور ہے، وہ ہواؤں کو چیر کے نکلتا ہے. یہ صرف یہاں کی سوچ ہے. اس کے لیے بازو نہیں چاہیے، محنت چاہیے، سوچ چاہیے. تو میں تو یعنی ہر اسٹوڈنٹ کو کہوں گا، مسلمان اسٹوڈنٹ تو بدرجہ اولا، کہ میک دا ڈفرنس. یو میٹر اینڈ یو کین ڈو اٹ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی کا کوئی سوال ہو؟ اسٹوڈنٹ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو ہینڈ ریز کریں. اینی ون؟ سر ایز اے ہوسٹ آئی ہیو اے کوسچن. جناب سم ٹائمز انسان اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ ابھی میں نے اتنی ایفرٹ نہیں کی ہے، بٹ اللہ پاک نے مجھے اس سے زیادہ جو ہے نا وہ جو میں ڈیزرو کرتا تھا اس سے زیادہ مجھے عطا کر دیا. تو انسان جو ہے نا اس چیز کو لے کے تھوڑا سا انسیکیور ہو جاتا ہے کہ اٹ مے بی پاسبل کہ نیئر فیوچر جو ہے نا وہ مجھے کوئی نقصان ہو یا اس طرح سے کوئی. تو اس کنڈیشن میں جو ہے نا وہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت سمپل ہے. آپ کا اسم گرامی؟ عبد الماجد بھائی. بہت سمپل ہے. دیکھو ہمارے پاس بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے قرآن یا حدیث مبارکہ یا جو ہمارا لٹریچر ہے اس کو صرف ہم نے برکت والا سمجھا ہوا ہے. نہیں، یہ وہ لٹریچر ہے جو ہمیں ہماری پوری زندگی بتا دیتا ہے اور زندگی آسان بنا دیتا ہے. ان کا بڑا ویلڈ کویشچن ہے. اب میں دو باتیں، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب عظیم ہے. تو اللہ پاک نے، آپ مجھے یہ بتائیے، ہمیں کچھ بھی جو ملا ہے ہمارا اس کسی ایک چیز پہ بھی کوئی استحقاق رہا ہے زندگی بھر؟ کیا کین وی کلیم کہ نہیں ہم ڈیزرو کرتے تھے ایک روٹی ٹکڑا بھی؟ اس کی مہربانی تھی نا. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسرا، حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، آپ سے نے فرمایا کہ مومن تیری بھی کیسی واہ واہ ہے کہ تو کبھی ناکامیاب نہیں ہے، کہ تیری کامیابی ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، تو کامیاب ہے. اب لاسٹ پوائنٹ یہ ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اب یہ ہماری وہی بات جو میں نے رکھی ہے، پازیٹیو تھنکنگ. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم جس اللہ نے ہمیں 60 سال 70 سال 50 سال 20 سال واٹ ایور اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور آج بھی ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، تو کیا ہم اس پہ اب بدگمانی نہیں کریں کہ اللہ تو نے دے تو دیا ہے اور آگے تو ہم سے نہیں دے گا؟ اور یہ کسی انسان کے خزانے سے تو نہیں آ رہا کہ جی آپ کو کبھی کبھی وہ ہوتا ہے نا، وہ جا کے اپنا ریکارڈ چیک کریں گے ان کو کہ بھائی ان کو تو اتنا دینا تھا، اتنا دے دیا، تو اب ایوریج کم کرو، ایوریج نکالو. اس کا خزانہ ہے نا. تو اگر آپ شکر ادا کریں گے اور اس یقین سے کہ اللہ وہ نعمت بڑھائے گا، ایک بات. دوسرا، آپ سب سے میں کہتا ہوں، یہ نقطے کی آپ سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ 2 بجے ختم ہوگا، آپ دیکھ لیں ابھی 2 منٹ ہے. نقطے کی بات کرتا ہوں. کبھی اپنی جیب دیکھ کے فقیر سخی سے اپنی جیب دیکھ کے نہیں مانتا. یعنی فقیر آدمی ہے، وہ کنگال ہے،
اس کی جیب بھی اتنی سی ہوتی ہے، تو کیا وہ بڑے سخی کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے 50 روپے دے دے؟ جتنے بڑے سخی کے پاس جاتا ہے اتنی بڑی بات کرتا ہے. عام کے پاس جائے گا کہ جی 100 روپے دے دے، اس سے بڑے کے پاس جائے گا کہ جی مجھے سائیکل خرید دیں، اس سے بڑے کے پاس جائے گا کہ جی مجھے گھر بنا دیں. سخی کی جیب دیکھ کے مانگتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھنا جب دعا مانگنے بیٹھو نا، اللہ کی جیب دیکھ کے مانگو. ایک نقطہ. اور پھر اللہ کو کہو اللہ جو تو دے گا میرے پاس تو اس کو سمانے کی جیب نہیں ہے، تو مجھے اس کو رکھنے کی جیب بھی عطا فرما. یہ نقطہ ذرا اچھا پھر سے سوچنا. کسی نے مجھ سے کہا کہ حضرت پھر جمبو جیٹ مانگے. میں نے کہا مانگو، وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ رولز رائس مانگو، پرائیویٹ جیٹ مانگو، کیوں نہیں؟ اللہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. اور اگر دے گا تمہارے لیے بہتر ہوگا، تمہیں دے دے گا. پھر یہ کہ وہ دے نہ دے، دونوں صورتوں میں. اور صوفیاء کے ہاں تو ایک عجیب مسئلہ ہے. اللہ پاک کہتا ہے تم دعا مانگو میں خوش ہوتا ہوں. تو فقیر تو کہتے ہیں کہ وہ اس وقت سے مانگتے کہ اللہ خوش ہو جائے گا، اس کے وہ دے نہ دے، اب مجھے تو میرے اینڈ آبجیکٹو مل گیا. بہرحال نقطہ بس آخری یہی ہے کہ اس پہ تو ہم اللہ دے رہے ہیں نا، ڈرے نہیں. اب اس سے تو کہہ اللہ تو نے یہ دیا ہے نا، اللہ تو اور بھی دے سکتا ہے، تو اللہ اس سے بھی اور بڑھا دے. اور اللہ ایسا بڑھا کہ جو میں اور مجھ سے خیر کے کام اس میں سے لے لے. ٹھیک ہے، آپ کی ایک ضرورت ہے. اب دیکھنا یہیں جو لوگ کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی دے رہا ہے اور وہ خیر کا کام بھی لے رہا ہے، تو لوگوں کی دعائیں بھی مل رہی ہیں، آخرت بھی بن رہی ہے، دنیا بھی بن رہی ہے، عزتیں بھی بن رہی ہیں. تو کبھی اللہ پاک پہ نا ہم نے نیگیٹو سوچنا ہی نہیں ہے. اللہ تیرا شکر ہے، تو اور بڑھا دے اس کو. سر معاشرے میں جو ہے موسٹلی یہ کنسیپٹ جو ہے پریویل کرتا ہے کہ اسلام اور جو ہے دینی علم اور دنیاوی علم ایک دوسرے کے مکمل اپوزٹ ہے. تو اس کنسیپٹ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ اسلام جو ہے جو سپورٹ کرتا ہے زیادہ سے زیادہ جاننے کو علم حاصل. دیکھیے دینی، پہلے میں نے آپ شاید دیر سے تشریف لائے، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں دین اور دنیا دو الگ چیزیں ہیں ہی نہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ دو علم ہیں. بات ایک اور کہاں تضاد ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں آپ کو نماز کے اور اس کے مسائل ملتے ہیں، اس سے زیادہ مسئلہ یہ ملتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے رویہ کیسے رکھنا ہے، اخلاق کیسے رکھنا ہے، اپنے لیے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرو. تو معاشرے کی ڈیولپمنٹ تو 90% ہمارا دین ہے. میں ابھی شاید آپ تشریف نہیں لائے تھے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ حضرات جو یہاں خدمت کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ نے 5 وقت نماز مسجد میں پڑھ لی ہے اور اس کے بعد جب یہاں آ گئے ہیں، وہ آپ کا فرض تھا، وہ تو پڑھنا تھا، مگر یہاں آپ اس سے زیادہ خدمت کر رہے ہیں. حدیث جو میں نے عرض کی نا کہ اللہ پاک آپ جیسے لوگوں کے تو کام، کیونکہ آپ جب مخلوق کے کام میں لگتے ہیں، آتا ہے نا حدیث میں، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام میں لگتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. یہاں پرابلم یہ ہو گیا کہ آج آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے انگریز کی طرح چرچ اور اسٹیٹ الگ کر دیا ہے. یہ چرچ ہے، یہ اسٹیٹ ہے. ایسا مسلمان نہیں ہے. ہم جتنی مسجد میں آپ مسلمان ہیں اتنے ہی آپ یہاں بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں. مریض کی فزیوتھراپی کرتے ہوئے شاید میری نظر میں آپ بڑے ولی اللہ ہیں تسبیح گھمانے کے مقابلے میں. جب آپ ہاں بولیا رب ملدا انہوں جنہاں دیاں نیتاں سچیاں نے. بہت سارے ایسے لوگ، اب اس میں واقعات نہیں عرض کر سکتا، وقت ختم ہو گیا. ایک یہ شارٹ کٹ ہے اللہ تک پہنچنے کا، معرفت الہی. اب وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے بچے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا آپ کے پاس تو شارٹ کٹ ہے. وہ دوسرا راستہ بہت مشکل اور لمبا ہے، یہ بڑا شارٹ کٹ ہے. آپ کو پتہ نہیں جو آپ نے علم حاصل کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، وہ جو ایک دعا دے دے گا آپ کو، وہ جیسے آپ نے وہ اسنیکس اینڈ لیڈرز کھیلا ہو نا، وہ سیدھا 99 پہ پہنچا دیتا. تو ایسی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. یہاں پرابلم یہ ہے، اب یہ آپ انفرادی طور پہ بات کر لیجیے گا کہ ایک کسی مجبوری کے تحت آج سے 100 سال پہلے انگریز کے تسلط کی وجہ سے ککون کرنا پڑا دینی مدارس کو، مگر آج اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ ایک تعلیم ہونی چاہیے. یہ کیوں ہے کہ ہمارا جو کمشنر ہے، ڈی سی ہے، اس کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور وائس ورسا. ہر آدمی کو ہر چیز پتا ہونا چاہیے. اگر ایک مسجد کے مولوی صاحب ہیں، ان کو بھی وہی تعلیم اور وہ پتا ہونا چاہیے جو آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، اور مجھے بھی وہ پتا ہونا چاہیے جو ان کو پتا ہے.
یہ اسلامی معاشرہ تھا. پہلے زمانے میں کوئی سیپریٹ امام نہیں ہوتا تھا مسجد کا. ٹھیک ہے آج کل کے مجبوری میں ہو گیا, مگر میں نے ہم نے کیوں یہ فرق کیوں بنا دیا ہے کہ میں ہسپتال میں کوئی اور ہوں, کاروبار میں کوئی اور ہوں اور مسجد میں مسلمان ہوں؟ نہیں. یہاں آج مسئلہ یہ کہ ہمیں ایکٹیو, ہمیں نمونے چاہیے. بات پہ ختم کرتے ہیں, وقت ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں ہماری ایک بہت سینئر رومیٹولوجسٹ سوسائٹی, پاکستان رومیٹولوجسٹ سوسائٹی کی صدر بھی ہیں ڈاکٹر سمینہ غزنوی, ماشاءاللہ بہت نیک دیندار خاتون ہیں اور لیاقت میں بالکل میڈیسن ڈپارٹمنٹ کی ٹاپ کنسلٹنٹ تھی, اور رومیٹولوجی کی تو میں نے بتایا نا سوسائٹی کی پریزیڈنٹ ہے. تو ایک وقت انہوں نے عالمہ کا کورس بھی کیا ہوا ہے اور فقیر سے بیت بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت میں چاہتی ہوں کہ اپنا یہ ڈاکٹری چھوڑ کے اور مدرسہ جو ہے وہ پڑھاؤں. میں نے ان کو کہا ڈاکٹر صاحب ہرگز نہیں, کیونکہ ہر سال 10,000 بچیاں نکلتی ہیں جو مدرسے میں پڑھا سکتی ہیں. بہت اچھی بات ہے, ڈونٹ گیٹ می رانگ, وہ بھی اچھی بات ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جیسے لوگ کتنی ہیں جو حجاب میں اتنے بڑے اسپتال میں اتنی بڑی پوزیشن میں, جب آپ کی جو بچیاں آپ کے فیلوشپ کر رہی ہیں آپ کے ہاتھ کے نیچے, ان کو بغیر کہے یہ پیغام ہوتا ہے کہ حجاب کر کے میں اس مقام پہ پہنچ سکتی ہوں. ٹھیک ہے, بغیر کچھ کیے. اور آپ لوگوں کو, آپ کو دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد, اور آپ کر ڈاکٹری ہیں تو آپ یہاں زیادہ بڑا کام کر سکتی ہیں کمپیئر ٹو, اور الحمدللہ وہی ہوا اور آج وہ زیادہ بڑا کام کر رہی ہیں. اب وہ ٹھیک ہے ایک دو وہ تفسیر کی کلاس ہے وہ کرتی ہوں گی, یا خاص طور پہ بہت ہاٹ اسپاٹ طبقے میں وہ ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں, اور لوگوں میں اتنی تبدیلی ہے, لوگ اس وقت اتنے پریشان ہیں یار. اور آپ اللہ نے آپ لوگوں کو تو واقعی مسیح بنایا, صرف ظاہری بیماری نہیں, آپ لوگوں کے دل کو دلاسے دے سکتے ہیں. اس وقت لوگ اتنے پریشان ہیں, ہر آدمی آپ کے پاس بھی آتا ہوگا, صرف جسمانی طور پہ نہیں قلبی طور پہ ہر آدمی اس وقت یہاں انتشار کا شکار ہے. اچھا اگر کوئی اضافی چاہیے ہو تو آپ مجھے انفرادی طور پہ بعد میں آ جائیں ڈاکٹر صاحب, معذرت کیونکہ پھر وقت زیادہ ہو جائے گا. ہم دن میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, جتنا توفیق ہوتی ہے اچھا کام نہیں کرتی, لیکن دل میں سکون نہیں, کچھ نہیں لگتا عبادت میں, کچھ کمی لگتی عبادت میں. 2-3 نقطے آپ کو وہ بتا دوں گا. ماشاءاللہ یہ بہت خوشی بھی بہت بڑی بات ہے الحمدللہ. اب بیٹا آج کل کا پرابلم کیا ہے کہ ہم برتن کو دودھ سے بھر لیتے ہیں, مگر جیسے ڈاکٹر ہے نا وہ کہتا ہے یہ دوائیاں لو اور پھر ایک پرہیز بھی بتاتا ہے. تو ہم کرنے والے کام کچھ کر لیتے ہیں, وائٹامنز لے لیتے ہیں, دوائی لے لیتے ہیں, پر ڈاکٹر صاحب نے جو پرہیز بتائی ہوتی ہے نا, میں ڈائبیٹک ہوں, انسولن بھی لے لی, ٹریویامیٹ بھی لے لی, سب کچھ ڈائمپا بھی لے لی, اس کے بعد پھر وہ بیکری کا بڑا سا کیک بھی کھا لیا, آئس کریم بھی کھا لی, کلفی بھی کھا لی, لڈو بھی کھا لیا. تو اب میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں کہ ڈاکٹر صاحب میں تو ساری دوائیاں لی ہیں. وہ کہ اللہ کے بندے آپ کو پرہیز بھی کرنی تھی. اب یہاں مسئلہ کیا ہے, اور یہ بڑا کامن مسئلہ ہے آج. اب یہاں جو ہے یہ خاص طور پہ اب آج کل کا وہ زمانہ ہے کہ ہم اتنے پڑھے لکھے ہو گئے کہ ہم اب اللہ والوں کی ضرورت نہیں رہی, ہمیں استادوں کی ضرورت نہیں رہی. قرآن کہتا ہے تزکیہ نفس کرواؤ, تو اس کی ہمیں ضرورت حاجت نہیں رہی. تو یہ مصیبت آ گئی, تربیت ہماری نہیں ہوئی. ہمیں ڈاکٹر صاحب ایک کتاب کا حوالہ دے رہے تھے کہ 10 سال تم سیکھو, 10 سال تم سکھاؤ, پھر 10 سال کسی ایسے کی تربیت میں رہو کہ جس کو دیکھ کے تم سیکھو. یہ تو صوفیوں کا شہر ہے ملتان. آپ ہمارے بزرگوں کی تاریخ پڑھیں, ان لوگوں کی تربیت میں بڑے بڑے علماء گئے ہیں, بڑے بڑے صاحب علم گئے ہیں, اپنی تربیت کروائی ہے. دیٹس another thing. اچھا مختصر اس کا جواب کیا بیٹا, یہ جو کر رہے ہیں آپ ایکسلنٹ, بہت اچھا. اب آپ نے کس سے رکنا ہے؟ اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے, موسٹ کانوں کی حفاظت کرنی ہے, سوچ کی حفاظت کرنی ہے. سوچ کی حفاظت تب ہوگی جب آپ, آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ کیا ہے, ہمارا موبائل فون. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. شیخ سعدی کہتے ہیں صحبت صالح تو صالح کنت, صحبت توالے کنا توالے کنت. تجھے نیکوں کی صحبت نیک بناتی اور بروں کی صحبت برا بناتی.
واٹ آئی ایم گیٹنگ ایٹ, یہ جو موبائل فون ہے نا ہمارا, یہ ہماری ایک مجبوری بھی ہے, ضرورت بھی ہے, مگر اس کا غلط استعمال ہماری ستیہ ناسی. دن بھر دودھ جمع کرتے ہیں, پھر اس میں غلاظت کے 4 قطرے ڈالتے ہیں. آپ بتائیے وہ دودھ کون پیے گا؟ پھر اللہ کو کہتے ہیں اللہ تو ان سے خرید لے. یہ واقعہ اپنے آپ کو, اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے. یہ میں کہتا ہوں ولی اللہ ہے اس دور میں جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے. اتنا مشکل مجاہدہ ہے. پہلے لوگ جو بھوکے رہتے تھے اور کیا کیا رہتے تھے, اس دور میں نوجوانوں کو اسپیشلی ہاسپٹلز میں گانے سننا. دیکھو اللہ کو ناراض کرو گے پھر آپ دل کیسے چین میں آئے گا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب میں اس کو میں برکت والی بات نہیں کر رہا ہوں. جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ کہتا ہے میں نے سکون رکھا ہے دل میں, عقل میں نہیں رکھا, اچھے کھانے میں نہیں رکھا, اچھے پہننے میں سکون نہیں رکھا. میں نے اللہ تمہارے دلوں کے اندر سکون ہے. اور وہ کیسے آئے گا؟ اللہ کی یاد سے. ایک ذکر ہے, پہلا لیول جو آپ تسبیح گھماتے ہیں وہ اللہ کی یاد نہیں, اس کی یاد کی پریکٹس ہے. پھر یہ جب دل اس سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے نا, پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی کوئی نافرمانی ہوتی ہے تو دل میں الجھن ہوتی ہے, بوجھ ہوتا ہے. جیسے آپ کی نے سفید کپڑے پہنے ہوں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بڑے خوبصورت سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کلف لگا ہوا ہے, سب کچھ ہے, اس پہ سالن کا ذرا چھیٹا بھی گر جائے تو جب آپ کو کیسی بے چینی ہوگی جب تک آپ دھو نہ لیں. آپ کہیں گے یار یہ کیا ہے, کیوں ہے یار اس میں تو. اچھا کوئی کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو, آپ چاہے اکیلے بیٹھے ہوں آپ کو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی, آپ کو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی. تو اصل کیا ہے؟ اچھا اب میں ایزی وے آپ کو بتاؤں. دیکھو کوئی صحیح اللہ والا اسے تعلق قائم کرو. دوسرا ہے کہ بیٹا روز رات کو سونے سے پہلے 2 نفل توبہ کے پڑھ لو, بس پھر سو جاؤ. 2 نعمتیں ملیں گی. ایک تو آپ نے توبہ کر لی, پچھلے گناہ معاف. اگر ہماری اتنی زندگی ہے تو توبہ کر کے رات کو باوضو سو گئے, پھر بھی کامیاب. تیسرا ہے کہ باوضو سو گئے, ساری رات عبادت میں آپ کی لکھی جاتی ہے اگر آپ باوضو سو جاتے ہو. جو باوضو رہتا ہے اس میں روزی میں برکت ڈالی جاتی گئی. تو آسان کام کیا بیٹے, اب اپنے 1 پوائنٹ میں جا, گناہوں سے بچنا ہے. ایک دن میں ہوگا نہیں, کوشش کریں, مگر جتنا ہو سکتا ہے وہ تو کریں نا. اپنی نظر کی حفاظت, اپنی کانوں کی حفاظت, اپنی سوچ کی حفاظت. غلط سوچ آئے, فالتو سوچ آئے, مثبت سوچ کیجیے, اچھی سوچ کیجیے, اچھی کتابیں کیجیے. میرا سے ایک ریکویسٹ ہے, پروگرام ختم ہو گیا ہے لیکن کیونکہ بچے کم ہیں اور بچیاں بہت زیادہ ہیں جو مختلف سیکشن میں آپ کا لیکچر سن رہی ہیں, اب پروگرام ختم ہونے کے باوجود بھی تھوڑا سا بچیاں اجازت مانگ رہی ہیں, کچھ سوالات ہیں جو یہ پڑھ کے سنائیں گے. اگر آپ پلیز مطلب تھوڑا تھوڑا ان کو ضرور گائیڈ کر دیں, کیونکہ بہت انتظار کیا ان لوگوں نے بھی. تو یہ سوال یہ پڑھ دیں گے آپ, مطلب ایک ہی سوال پڑھتے ہیں. بھائی کسی کو اعتراض ہو تو وہ جا سکتا ہے. بھائی وعدہ 2 بجے تک تھا, پوچھ لیں جب تک وہ پڑھ رہے, آپ بھی پوچھ لیں یار. ہاں جی بیٹھ جائیں جی, مطلب بیٹھ جائیں, جس کا جانے کا دل نہیں کر رہا. جو سوالات ہیں وہ دے دیں, میں نے اجازت لی ہے تاکہ آپ کے سوالات کے. فیمیل سائڈ سے کوشچن ہے کہ اگر آپ زندگی میں بہت پریشان ہوں اور کسی سے شیئر نہ کریں, اپنے اندر رکھیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی پریشانی کیسے ختم ہو؟ بیٹے میں نے جب پہلے آپ سے عرض کیا نا, 2 جو لیولز ہیں. پہلا لیول تو یہ ہے کہ شیئر ہمیں یہ پریشانی ضرور کرنی ہے, مگر کس سے؟ اللہ سے. پرابلم یہ کہ ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں ہے نا کہ اللہ ہے. اللہ تو وہ کہتا ہے وہ معکم این ما کنتم, اللہ تو ہر وقت ہے. میری ماں, میرا باپ, میرا شوہر, میرے بیٹا, وہ میرے پاس ابھی نہیں ہے. اللہ ہر وقت ہے, یہ اس پہ یقین بناؤ. شیئر یور پرابلم. اچھا آپ کی والدین پرابلم حل نہیں کر سکتے, آپ کے دوست بھائی بہن نہیں کر سکتے, اللہ پرابلم کر سکتا ہے حل. بڑا آسان ہے. 2 چیزیں, وہی تازہ وضو کرو, اللہ کے آگے سجدے میں 2 نفل پڑھو, اللہ کے آگے سجدے میں گرو, اور اپنے دل کی ساری جو میں نے پہلے کہا, ایک پیپر پہ سارے مسائل لکھو, اور پھر پیپر اپنی دعا کے ایسے ہاتھ بنا کے نا اللہ کے آگے پیش کرو. اللہ میں تجھے سارے اپنے مسائل دیتا ہوں,
اللہ آج اب میرے سارے مسائل تیرے ہو گئے، اللہ مجھ سے حل نہیں ہوتا. اپنی بندگی ظاہر کرو کہ اللہ مجھ سے حل نہیں ہو رہے. دیکھو جتنے آپ بیٹھے ہیں، ہم سب کو زندگی میں ہم سب کو یہ پیش آتا ہے. یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. پرابلمز یہاں آئیں گے، یہاں ہمیں اللہ پاک امتحان میں لاتا ہے، آزماتا ہے. اور جیسے آپ لوگوں سے ہسپتال امتحان لیتا ہے، اس واسطے نہیں کہ آپ کو نیچے کرے. وہ جب آپ کو کوئی ڈگری دینا چاہتا ہے تب امتحان لیتا ہے. تو جب ایسی سچویشن میں پھنس جاؤ، اچھا پھر میں نے ابھی کہا تھا دیر آر نو ڈیڈ اینڈ ان لائف، دیر آر نو ڈیڈ اینڈز. کوئی آخری بند گلی کوئی نہیں ہے مسلمان کے لیے. صرف اللہ پاک بعض اوقات ہم سے کوئی بڑا کام لینا چاہ رہا ہوتا ہے، ہمیں یہ صبر کی تلقین دینا چاہ رہا ہوتا ہے. تو آئندہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ بس سجدے میں گر کے سارے مسائل اللہ سے ڈسکس کریں. اللہ آپ کو اس کے حل دل میں بھی ڈالے گا انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معاملہ حل کر، اللہ سے چپک جاؤ، اللہ تمہیں حل کرنا ہے. کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، میں اور آپ حل نہیں کر سکتے، اللہ حل کر سکتا ہے نا. بس کرتا ہوں، اس پہ یقین کر لو. اچھا اس کے بعد یہ نہیں کہ حضرت تو کہہ گئے ہیں کہ ہو جائے گا، چلو یار سارا سال پڑھیں گے نہیں، پھر امتحان سے پہلے اللہ یہ نہیں محنت بھی کرنی. پر ادروائز صرف سجدے میں جا کے ایک ایک پرابلم اپنی ساری وہ کہتے ہیں اوارڈ کر لو. اس سے اللہ کو تو ہم کہہ سکتے ہیں اور اللہ خوش ہوتا ہے. پھر کیا ہے، اللہ کہے گا اچھا یہ میرے پاس آیا ہے نا. کسی بڑے کے پاس ہم جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا میرے پاس آ گیا ہوں، تو آ گیا نا یا اچھا تو میرے کو آ گیا ہوں، چلو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پائے گا. تو اللہ پاک بھی کہتے ہیں اچھا کہ میرے پاس آ گیا یا آ گئی ہے یہ میری بندی، جاؤ اس کو اس سے کچھ بہتر دے دو. یہ اس کا حال ہے. نیکسٹ کوشچن فیمیل سائڈ سے ہے کہ اگر انسان کو ضرورت سے زیادہ خوشیاں مل رہی ہیں تو کیا یہ اچھا سائن ہے اور سب دعائیں قبول ہونے لگیں، لیکن ایک ڈر رہتا ہے کہ کہیں ان نیئر فیوچر کچھ غلط نہ ہو جائے؟ بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے ضرور دعا کرنا، ساری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. شکر کرو شکر کرو شکر کرو. اللہ کے خزانوں میں اگر آپ کی دعائیں قبولیت سے کم ہو گئی. دوسرا یہ ضرور دیکھو صرف یہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، اچھائی کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اللہ کا اتنا فضل کر رہا ہے، وہ اتنی آپ پہ مہربانی کر رہا ہے، تو بس ایک کام کرنا، اس کو ناراض نہ کرنا. وہ اتنی محبت کرے نا، محبوب کو ناراض نہیں کیا جاتا. وہ تو اتنی شفقت فرما رہا ہے، قبول کر رہا ہے. شکر کرو اس کا، وہ خوش ہوگا. جیسے ہم کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں اوہ دس از واٹ آئی نیڈیڈ، او تھینک یو سو مچ جزاک اللہ، تو ہم دینے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے، ہاں میری چیز کی قدر کی ہے. تو ایک تو اس کی قدر کرو، شکر الحمدللہ، اور اللہ کو کہو یہ اور بڑھا دے. ایک بات. اور دوسرا بیٹے اپنے محبوب کو ناراض نہیں کیا جاتا. بس یہ دیکھ لو کہ ناراض تو نہیں کر رہے، تو آپ یقین کرو کہ اگر آپ اللہ اس سے بھی زیادہ آپ کو قبولیت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. Next question is, my question is that if everyone around me degrades me and I feel like no one supports me or motivates me, then what should I do? How to motivate myself? دیکھیے it has to do with your own perception also. بعض اوقات ہم جب خود اپنے آپ کو نیگیٹو تھنکنگ کر کے نیچا سمجھتے ہیں نا، تو ہمارے اندر سے بھی نیگیٹو وائبز نکلتی ہیں. یہ تھوڑا بات سمجھے گا. ایک بات پہلے تو اپنی سوچ کو پازیٹیو کیجیے، ایک بات. اور یہاں مسئلہ کیا ہے، یہاں ایکچولی مسئلہ آپ کا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ دوسروں کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. بعض اوقات ہم کوئی کام صرف اس واسطے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ارے دفع کرو لوگوں کو کیا کر. آپ خود دیکھو جو میں کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ صحیح ہے، مجھے پسند ہے، کرنا ہے تو کرے جاؤ. لوگوں نے تو پیغمبروں کو نہیں چھوڑا. سو لیٹ دیم، ڈونٹ، آپ ان کو بھی اگنور کرنا شروع کر دیں. ایک بات. اور ایک ایکسرسائز میں سب آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ جو کرے گا اس کا بینیفٹ ملے گا. ہمارے یہاں اس کو صوفی ٹرمز میں مراقبہ کہتے ہیں. بٹ ایک تو اتنا آپ کا سیلف کانفیڈنس، پھر اللہ کا نام جب انسان لیتا ہے تو مخلوق کے دلوں میں اللہ آپ کی محبت ڈال دے گا، عزت ڈال دے گا. یہ مطلب مزہ نہ آئے پیسے واپس. کیا ہے 15 منٹ کر سکتے، آدھا گھنٹہ کرے تو اس وقت تو بیٹے آپ کے لیے خود بالخصوص صرف آپ نے 15 منٹ ایک ٹائم بنا لیں جس میں آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ سر جھکانا ہے اور صرف اتنی 1 منٹ سیکنڈ کی امیجنیشن ہے کہ اللہ پاک
کہ رحمتوں کا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوتا ہوا میرے دل میں آیا ہے اور میرے دل کے اندر گھس گیا ہے اور میرا دل اب اللہ اللہ کر رہا ہے. اس کے بعد صرف میڈیٹیشن ہے، یہ بس نیچے دیکھنا ہے اپنے آنکھیں بند کر کے، اور دل پہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور میں کر رہا ہوں اللہ، اور دل اللہ اللہ کر رہا ہے، میں اس کو سن رہا ہوں. یہ یہاں فور ہیڈ میں نہیں ہوگا، ماتھے میں نہیں ہوگا، یہ دل میں ہوگا. آواز وہاں آ رہی ہے اور میں اس کو بس یہاں سے اوپر سے سن رہا ہوں، مگر آواز آ رہی ہے نیچے اس کے اندر دل کے اندر. آپ یہ 15-20 منٹ شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ملے گا. اور آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں، یہ تجربے کی بنیاد پہ دے رہا ہوں. اس فقیر کے پوری دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے جو کنیکٹڈ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، اور الحمدللہ سب یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں بچوں کا رویہ ان کے ساتھ اور بیوی کا رویہ ان کے ساتھ بہت محبت والا ہو گیا. گھر میں جہاں پہلے لڑائیاں ہوتی تھیں وہاں محبتیں آ گئی ہیں. بٹ ہم ایکچولی یہ، اب میں آپ کو سائنٹیفکلی بتاؤں، یہ اللہ نے اپنے نام کے اندر ایسی فریکوینسیز اور ریڈیشنز رکھی ہیں، جب یہ جاتا ہے نا، ایمٹ ہوتی ہیں آپ کی باڈی کے اندر سے، اور اسپیشلی آپ کی اسپرچل اورا کے اندر سے جب ایمٹ ہوتی ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتا. جیسے دیکھو نا، آپ لوگ ایکس رے کرتے ہیں، کوئی نظر آتا ہے کچھ، مگر وہ آر پار ہڈیوں کے تصویر لے لیتا ہے. تو اسی طرح جب یہ انسان اللہ کو یاد کرنا لگتا ہے نا محبت سے، پھر اللہ پاک کیا کرتا ہے اس نام کی برکت سے، پہلے تو اس کا سٹریس اور اس کا ساری پریشانیاں اور جو ٹینشن یہ سب ختم ہو جاتے ہیں. پھر اس کو نظر آتا ہے اللہ پاک کر رہا ہے، اللہ پاک کو میری مجھ سے زیادہ پرواہ ہے. جیسے میں نے یہ ہوا جو ہم آج سن رہے ہیں، یہ تو بہت پہلے سے اللہ پاک نے اس کا بندوبست کیا نا. یہ رزق جو آج ہم کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے چائے پی ہے، ایک چھوٹا سا صرف ابھی چائے پی ہے، تو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے. اب بتائیے کہ میں نے یہ جو ابھی چائے پی ہے اس کے لیے میں نے کیا کمایا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ نے یہ میرا رزق لکھا، تو ڈاکٹر صاحب نے چائے بھی پلائی اور شکریہ بھی بولا. اب یہ دیکھیے عجیب بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کام ہے. بالکل آپ ایک صرف آپ اللہ کی نگاہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اگر قیمتی ہیں، باقی مخلوق کو نظر انداز کریں. اسٹاپ کیئرنگ اباؤٹ پیپل، یہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا، اس کو چھوڑ دیں آپ، اور یہ مراقبہ شروع کر دیں. اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. یہ بھی دعا گو ہے. سو نیکسٹ کوشچن از کہ کیا اخلاق کا تعلق صرف طالب علم کے ساتھ ہے؟ کیا یہ بات اساتذہ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے کہ اگر کوئی طالب علم مشکل میں ہے تو وہ اس کی کنڈیشن کو انڈرسٹینڈ کرے؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل بیٹا صحیح بات ہے. میں نے دیکھیں اخلاق کا تعلق انسان کے ساتھ ہے اور بدرجہ اولا مسلمان کے ساتھ ہے. اخلاق استاد پہ زیادہ اخلاق واجب ہے اس واسطے کیونکہ جو طالب علم ہے وہ استاد سے سیکھتا ہے. تو استاد اگر وہ میڈیکل سائنس پڑھا رہا ہے تو صرف میڈیکل سائنس نہیں پڑھا رہا، وہ اس کو جو ابھی میں نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز کے جو بیڈ سائڈ مینرز ہیں. آج ہمارا کنسلٹنٹ جو ہے، معذرت کے ساتھ میں جنرل تجربے سے بتا رہا ہوں، کسی مریض کے ساتھ والوں کو کاؤنسل کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے. آپ لندن چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، وہاں وہ آپ کو آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ڈاکٹر مطمئن کرے گا. اخلاق ہے نا، اور یہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. تو بالکل بیٹے اخلاق ہم سب پہ واجب، اور جو جتنے بڑے رتبے پہ ہے اس پہ اخلاق اور زیادہ لاگو ہیں، کیونکہ چھوٹے لوگ مطلب بچے جو ہیں اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں. تو بالکل اچھا. دوسرا ہے جو استاد ہوتا ہے وہ تو ایک بہت مقدس درجہ ہے، یہ صرف ایک پیشہ نہیں ہے، یہ مقدس. آج پرابلم یہ کہ اب ہم پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں، پروفیشنل ٹیچرز ہیں، نہیں، استاد کی تو بات ہی کیا ہے، یہ تو علم امپارٹ کر رہا ہے. اس کی کتنے آج ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنے استاد کی قدر نہیں کرتے، ہم بھی اس کو جو رسپیکٹ دینا چاہیے وہ نہیں دیتے. ایک ہمارا بھی قصور ہے. اور سملرلی استاد کو بھی سوچنا چاہیے میرا بچہ ہے، میرا اپنا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اور مجھ سے پوچھ ہوگی، اللہ پوچھے گا کہ تم کو جو آتا تھا تم نے اس کو صرف ٹیکنیکل نالج نہیں، یہ اخلاقیات بھی دیے کہ نہیں. اور بچوں کا کام ہی غلطی کرنا اور بڑوں کا کام ہی مدد کرنا ہے. استاد کو تو واقعی سمجھ چاہیے کہ میں باپ کی جگہ ہوں. جیسے ہم اپنے بچے کو گروم کرتے ہیں، اسی طرح ہم پہ لازمی ہے کہ ہم اپنے
یہ جو ہمارے ٹیچر بچے ہیں ان کو اسی نوعیت سے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے سمجھائیں. نیکسٹ کوشچن ہے فیمیل سے کہ کبھی کبھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم بالکل بلینک ہو جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا مانگنا چاہیے کیا نہیں، الفاظ بالکل ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو. بیٹا 2-3 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہی کافی ہے. یہ بات سمجھیے گا، ہاتھ اٹھانا اللہ کے آگے اس کو سب پتہ ہے آپ کی کیا ضرورت ہے، اس کو آپ کی وہ ضرورت پتہ ہے جو 2 سال بعد آنی ہے. آپ کا ہاتھ اٹھانا ایک سبمیشن ہے. اللہ میں بیکاری ہوں، میں بندہ ہوں، تو غنی ہے. بس اتنی اکنالجمنٹ. اور یہ تو بہت عجیب کیفیت ہے کہ جب ہاتھ اٹھا دے اور ایسا خالی ہو جائے کہ اللہ میں کیا مانگوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا مانگوں، بس تو اپنی شان سے عطا کر دے. ایک بات تو یہ کیفیت، یہ بھی ایک ان اٹ سیلف ایک کیفیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ بس، مگر ہاتھ پھیلانا ضروری ہے. ہاتھ پھیلاؤ کہ اللہ بس میں نے تیرے آگے اتنا کہہ دو، اللہ میں نے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے. بس وہ سب جانتا ہے. وہ صرف اتنا، ایک بندہ جب کہتا ہے اللہم اغفر لی، کہ اللہ میری مغفرت فرما، تو جب وہ کہتا ہے اللہم، آسمان پہ فرشتے کو کہتے ہیں اللہ پاک میں نے اس کو معاف کیا، تو وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ پاک اس نے ابھی مغفر لی نہیں کہا تیرے سے، ابھی تو صرف تجھے کہا ہے اللہم. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس نے نہیں کہا مگر میں رب ہوں، میری یہ شان ہے، اس نے یہ پہچانا ہے کہ میں اس کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں. تو بیٹا جب آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، یہ ہاتھ اٹھا لینا ان اٹ سیلف ایک دعا ہے. اللہ، اور ایک دعا میں آپ کو اور سب کے لیے بتا دیتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ گزرے وہ فرماتے تھے اللہ کو اللہ سے اللہ کے لیے مانگو. نہ بھی سمجھ میں آئے نا دعا ضرور کرنا. جس کو اللہ مل گیا اس کو سب مل گیا. اللہ کو تو ساری چیزیں پتہ ہے نا، ہماری 50 سال بعد کیا ایشوز آنے اللہ کو پتہ ہے نا. جس کو اللہ مل گیا نا اس کو اس کائنات کا ڈی این اے پتہ چل جاتا ہے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ اوپر سے آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں بڑے فقیر اور یہ اور وہ. اگر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سب آپ کو بڑے لگ رہے ہیں کہ فقیر، تو یہ ان کا فقر اختیاری ہوتا ہے. ان کے پاس کائنات کی ڈی این اے ہوتی ہے. آپ لوگ واقف ہو گئے ڈی این اے کے کیا ہوتا ہے. جس کو ڈی این اے آ جائے، کائنات کی چابی ہوتی ہے کہ محمد سے وفات ہونے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ سیکرٹس آف دی یونیورس میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر آپ کو تصرفات دے دیا جاتے ہیں ہواؤں پہ اور پہاڑوں پہ، اور یہ بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں. دیکھو گے تو پہاڑوں میں سونے نظر آ جائیں گے، مگر ان کو اللہ پاک اتنی سیکرٹس اور ایسے بلند چیزیں دیتا ہے کہ یہ ان کے لیے پینٹس ہو جاتی ہیں. تو the next question is فیمیل سے کہ اگر بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی کامیابی نہ ملے اور ہم سمجھیں کہ شاید اللہ کی رضا یا کچھ اور ہے، تو ان حالات میں کوشش چھوڑ دینی چاہیے. دیکھیں 2 چیزیں کہ ایک تو آتا ہے کوئی کام کرو استخارہ کرو، یہ اس میں برکت ہے کہ نہیں. آپ اپنی کوشش کے مکلف ہیں، رزلٹس کے نہیں. آپ اپنی کوشش کرتے رہیں اور ایسی کیفیت میں اللہم اغفر لی وقت تلی پڑھتے رہیں. فقیر کا تجربہ ہے جب انسان کثرت سے پڑھتا رہتا ہے نا، پھر جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ دروازے کھل جاتے ہیں، جو بہتر نہیں ہوتا وہ بند ہو جاتے ہیں. تو اللہم اغفر لی وقت تلی پڑھتے رہیں اور دیکھتے رہیں. اچھا بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں، جیسے عام طور پہ ایک مثال میں دیتا ہوں، کسی بچے کو حفظ کرا رہے ہیں اور اس کی نہیں ہے کیپیسٹی، ماں باپ ڈنڈا مار کے بھائی حفظ کروانا ہے، یہ غلط ہے. اس چیز کو پھر کرنا چاہیے بھائی جس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو آپ جو کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا پیشن نہیں ہو، نہیں اگر کر پا رہے تو اس پہ ضرور سوچ لیں کہ کیا کوئی اور کام جو مجھے زیادہ پسند ہے میں بہتر کر سکتا ہوں وہ کر لوں. استخارہ کر لیں، مگر اپنی سی کوشش کرتے رہیں. بعض اوقات کامیابی آتی ہے، لوگ یہ فیلوشپ کرتے ہیں، پہلی اٹیمپٹ میں، دوسری تیسری میں پاس ہو جاتے ہیں. لاسٹ کوشچن ہے بھائی سے کہ ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، پھر بھی ہر کام میں ناکامی ہو رہی ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
بیٹا دو باتیں، وہی بات. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کا حفاظت کرو. ایک بنیاد یہ بن جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہی میں نے کہا دیر آر نو ڈیڈ اینڈز ان لائف، اونلی ڈائیورجنس. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کہیں اور لے جانا چاہ رہا ہوتا ہے. مطلب مثال کے طور میں ڈاکٹر صاحب کی میں نے آپ کو مثال دی، میں اپنی مثال دی. میرے باپ، میرے والد، میرے دادا سب بزنس مین، اور تو مجھ جیسا آدمی، یہ آپ یقین کریں میں امام میں اور داڑھی کے ساتھ پیدا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، میں نے بھی ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے سوٹ ٹائی پینٹ یہ وہ فلان ڈھمکان. اللہ نے مجھے وہاں نہیں لے جانا تھا. ٹھیک ہے، اللہ نے مجھ سے کوئی اور کام کروانا تھا، اللہ نے کروانا تھا. تو سارے دروازے بند کیے گئے، اور پھر یہ ایک عجیب انداز میں دروازہ، لمبی بحث ہے، کھولا گیا. اور آج اللہ نے جو میری بس اللہ کی طرف سے ڈیوٹی لگنی تھی وہ اس ڈیوٹی پہ، اب مگر مجھے اس ڈیوٹی پہ لگانا تھا اللہ نے. اگر میں، آپ یقین، اب دیکھیں قرآن کہتا ہے عزت اللہ، رسول اور مومنین کے لیے. اب میں تحدیث نعمت آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت فقیر سے پوری دنیا میں لوگ کنیکٹڈ ہیں اور اتنی محبت سے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ تیرے لیے ہم نے عمرہ کر دیا، تیرے لیے ہم نے طواف کر دیا، تیرے لیے تو اتنی دعائیں کرتے ہیں. یہ نعمت اگر میں آج انڈسٹریاں چلا رہا ہوتا یا اپنا وقت سارا ادھر دے رہا ہوتا، یہ نعمت مجھے ملتی؟ میری زندگی کے 61 سال گزر گئے. آپ سے نے فرمایا میری امت کی عام عمر 60-65 سال کی ہوگی. باقی اللہ پاک سب کو زندگی دے، میری تو ایک گزر گئی نا. اور یہ جو دعائیں اور یہ جو ملنی تھی، اب وہ، اور اس یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے پتا ہے کہ کتنی تھپڑے لگے. میں نہیں چاہ رہا تھا. تو بعض اوقات صرف اتنا یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات جہاں میں جس کو ہم ناکامی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ناکامی نہیں ہوتی، وہ اللہ پاک ہمیں کہیں اور لے جانا چاہ رہا ہوتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنی کوشش کریں، پھر یقین جانے جو ہمارے لیے بہتر ہوگا اللہ وہ کرے گا. رسپانسبلٹی ریزلٹس کی اللہ کی، ہماری ہے ہی نہیں. تو آپ بالکل ناکام، اگر آپ نے اپنی کوشش سے یہ کی ہے آپ کامیاب ہو گئے.